اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بابرکت اوقات کے اندر اپنی بارگاہ کے اندر بلا لیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اور جن پر اللہ نے کرم کیا ہے اور مسجد کے اندر آئے بیٹھے ہیں، کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں ہونا، تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں۔ وہ جو پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، یہ پوری رات محفل نہیں ہونی، بس 15-20 منٹ اور ہیں۔ امید ہے کہ 9 بجے دعا ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ بس یہ انسان کی اپنی چاہت اور اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگر دیکھا جائے، اگر تاش کے اڈوں کو دیکھا جائے تو اس وقت آباد ہوں گے، اگر گالی گلوچ اور غیبت اور چغل خوری کی اڈوں کو دیکھا جائے اس وقت آباد ہوں گے، لیکن اگر اللہ کے گھر کو دیکھا جائے تو اللہ کے گھر کے اندر وہ آباد کاری ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن جو آئے بیٹھے ہیں، دعا ہے اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور جو نہیں آئے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ حافظ زین صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ انہی کی گفتگو سے آگے میں گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ جیسے میں نے جمعہ کے وقت بھی یہ بات عرض کی تھی، اور حافظ صاحب نے بھی اس کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دوسرا بڑا معجزہ معراج عطا کیا ہے۔ کون سا معجزہ؟ معجزہ معراج۔ آج کی وہ رات ہے کہ جس رات اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے بعد سدرۃ المنتہا آسمانوں کی سیر، اور یہ سارا سفر کر کے حضور رات کے حصے کے اندر واپس بھی تشریف لے کر آ گئے۔ اب یہ حضور کو معجزہ عطا کرنے کا ایک مقصد تھا۔ بولیے کیا تھا؟ ایک مقصد تھا۔ اللہ نے جو اپنے محبوب کو یہ معجزہ معراج عطا کیا ہے، اس کا ایک بولیے کیا تھا؟ مقصد تھا۔ جیسے آپ صاحب نے کہا کہ وقت گزرتا جائے گا اور دنیا بڑی ترقی کرے گی، دنیا بڑی ترقی کرے گی، اور آج کل تو ہمارے ہاں یہ ایک بات چل پڑی ہے کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھانے والا ہے، ہماری نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اور جو صبح سے لے کر شام تک کالج یونیورسٹی کے اندر جا کر تعلیم حاصل کرتا ہے، ہم کہتے ہیں جی بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، پڑھنا چاہیے، کالج میں جانا چاہیے، یونیورسٹی میں پڑھنا چاہیے، دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن جو علم قرآن کا علم ہے، جو علم حدیث مصطفیٰ کا علم ہے،
اس کے برابر کوئی علم ہو سکتا؟ کوئی علم اس کے برابر ہو سکتا؟ اور دیکھا جائے تو یہی قرآن ہی ہے کہ جو ہمیں ہر چیز کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کی ذات کو پتہ تھا کہ آئندہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میرے آقا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے نا، تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر جانے کا بھی 1 مہینے کا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے واپس مسجد حرام آنے کا سفر بھی کتنا تھا؟ 1 مہینے کا۔ کتنا؟ 1 مہینے کا۔ اور پھر جب آسمانوں کا سفر شروع ہوا تو ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان تک کا سفر 500 سال کی مسافت کا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا ہے؟ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے آج کے اس دور کے مطابق تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر 1 مہینے کا، بولیے 1 مہینے کا۔ اللہ کی ذات کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جناب میرے حضور کے زمانے کے بعد کائنات کے اندر لوگ پیدا ہوں اور پڑھتے پڑھتے وہ اتنی ترقی کرتے جائیں کہ جناب مہینوں کے سفر اور جناب ہفتوں کے سفر چند گھنٹوں میں سمٹ کر رہ جائیں، اور مصطفیٰ کے امتی ہوں، مصطفیٰ کے زمانے کے بعد میں آنے والے ہوں، اور سواری جب کریں تو بڑے بڑے جناب ہوائی جہازوں پر سوار ہوں، اور ہوائی جہازوں پر سوار ہو کے جناب کئی دنوں کے سفر چند گھنٹوں میں طے کریں۔ ان کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ مصطفیٰ کے امتی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، وہ یہ خیال نہ کریں کہ نام مصطفیٰ کا لیتے ہیں لیکن ان کا نبی تو ایسا تھا جس نے کبھی خچر پر سواری کی ہے، کبھی اونٹ پر سواری کی ہے، کبھی گھوڑے پر سواری کی ہے، اور آج ہم 15ویں صدی کے لوگ آج ہم ہوائی جہازوں پر سفر کرتے ہیں اور کئی دنوں کے فاصلے سمٹ گئے ہیں۔ اللہ کو اس بات کا علم تھا، اللہ نے آج سے 1500 سال قبل مصطفیٰ کے لیے ایسی سواری کا انتخاب کیا جسے براق کہتے ہیں، اور شب معراج خالق کائنات نے براق پر سوار کروا کر، براق ایسی سواری تھی جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ پورے مہینوں کا سفر خالق کائنات نے رات کے تھوڑے سے حصے میں طے کروا دیا تاکہ پتہ چل جائے اے لوگو، اے قیامت تک آنے والو، تم جتنی بھی ترقی کر جاؤ تم میرے مصطفیٰ کی غبار راہ تک بھی پہنچ سکتے نہیں ہو۔ اللہ کی ذات یہ چاہتی تھی دنیا اللہ یا زندہ اللہ کی ذات کو یہ گوارا نہیں تھا کہ 15 صدیاں گزرنے کے بعد بندہ آنکھ کھولے، 15 صدیوں کے بعد بندہ آنکھ کھولے اور یہ کہے جی نبی کو آپ امام الانبیاء کہتے ہیں، نبی کو آپ بولیے گا کیا کہتے ہیں؟ امام الانبیاء کہتے ہیں، اور سفر تو بس یہی خچر اور گھوڑوں پر اور اونٹوں پر کرتا رہا ہے۔ فرمایا نہیں، ایسی سواری اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی کہ آج اس سواری کا کوئی سواری مقابلہ کر سکتی کہ جہاں پر قدم جائے وہاں، جہاں تک نظر جائے وہاں تک قدم جائے۔ اللہ اکبر! اور پھر اگلی بڑی کمال کی بات، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے واقعہ معراج کا تذکرہ کیا بڑے ہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ۔ آپ کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا اس کے اندر آپ نے واقعہ معراج کو ساتھ ٹچ کیا۔ آپ نے حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ ز ہوش است بیک جلوائے صفات۔ حضرت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا شان عطا فرمائی ہے
کہ حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر کھڑے ہیں. کہاں پر کھڑے ہیں؟ کہاں پر کوہ طور پر کھڑے ہو کر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں. اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ سے کلام کرنے کے لیے جمع ہیں، کھڑے ہیں، اور کھڑے ہو کر کہتے کیا ہیں؟ قال رب انظرنی الیک. اللہ اکبر. قال رب انظرنی الیک. اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میں تجھے، ذرا بولیے گا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو دیکھ سکتا نہیں ہے، تو دیکھ سکتا. بات پر ذرا غور کیجئے گا. فرمایا تو دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے. فرمایا موسیٰ تو دیکھ سکتا نہیں ہے. فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا ہے، دیکھنے والا کوئی اور ہے. اللہ اکبر. فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، یا اللہ کیا تجھے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے؟ فرمایا نہیں موسیٰ، دیکھنا تو ممکن ہے لیکن تیرے اندر وہ طاقت نہیں ہے. کہا یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے اپنی صفات کی ایک تجلی کوہ طور پر ڈالی. کوہ طور جناب جل کر راکھ ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر آ گرتے ہیں. کہا موسیٰ تو دیکھ سکتا نہیں ہے، دیکھا تو مجھے جا سکتا ہے لیکن مجھے دیکھنے والا آمینہ کا لال ہوگا، مجھے دیکھنے والا ہوگا جو سارے نبیوں کے بعد آئے گا، جسے میں نے محمد مصطفیٰ کا نام عطا کیا ہے. حضرت موسیٰ ہیں کہ صفات کی ایک تجلی خالق کائنات نے حضرت موسیٰ پر ڈالی ہے. حضرت موسیٰ ایک صفات کی تجلی بھی برداشت نہیں کر سکے، زمین پر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. لیکن حضور وہ ہیں جو ہنستے مسکراتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. آسمانوں کی سیر کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی ذات کا دیدار کرتے ہیں، اور پھر جب خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر اللہ کے محبوب حاضر ہوتے ہیں، پھر بے ہوشی طاری نہیں ہوئی. جب حضور کی آنکھیں اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. عجیب بات ہے، جب بندہ کسی جگہ پر سیر کرنے جاتا ہے، کیا کرنے جاتا ہے؟ بولیے کیا کرنے جاتا ہے؟ سیر کرنے جائے، کسی کی زیارت کرنے کے لیے جائے، کسی کی بولیے گا زیارت کرنے کے لیے جائے، تو زیارت کرنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے، اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا ہوتا ہے اس کی آنکھیں آ کر بیان کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ زبان ہل رہی ہوتی ہے اور بندہ کہہ رہا ہوتا ہے جی میں نے ایسا دیکھا تھا، فلاں یہ تھا، فلاں جگہ پر یہ تھا، بڑا عالی شان ماحول تھا. اس کی آنکھیں وہ سارے نقشے کو بیان کرتی ہیں. یہ آج کے بندے کی سیر ہے، اور سیر کرتے کرتے مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ کے اندر گئے ہیں تو آ کر مصطفیٰ نے اپنی زبان سے آنکھوں کا مشاہدہ نہیں بیان کیا، اللہ کا قرآن آ گیا. اللہ کی ذات نے مصطفیٰ کی آنکھوں کا منظر ہمارے سامنے رکھ دیا. کہا ما زاغ البصر وما طغى. اللہ اکبر. اللہ نے یہ شان اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کی ہے. تو حضرات محترم، یہ معجزہ معراج ہے جو اللہ نے کس کو عطا کیا ہے؟ اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا ہے. اب جب میرے آقا معراج سے واپس آتے ہیں، واپس آئے، حضرت ام ہانی جناب حضور کی چچا زاد بہن ہیں، میرے آقا نے آ کر ان سے یہ سارا ماجرا بیان کیا، سارا واقعہ معراج بیان کیا، اور کہا کہ اے ام ہانی اب میں جا رہا ہوں حرم کعبہ کے اندر، وہاں پر کفار کا مجمع لگا ہوگا، اب میں کفار کے سامنے جا کر اپنے معراج کے سفر کو بیان کرنے لگا ہوں. کیا کرنے لگا ہوں؟ بیان کرنے لگا ہوں. تو حضرت ام ہانی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ایسا نہ کیجئے گا، ایسا نہ کیجیے گا. وہ بدبخت پہلے ہی آپ کی ذات کے دشمن ہیں، پہلے ہی آپ کی جان کے دشمن ہیں،
اور وہ تو بات تلاش کرتے ہیں ہمیں کوئی بات ملے اور ہم معاذ اللہ حضور کی ذات پر جملے کسیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ ان سے واقعہ بیان نہ کریں۔ لیکن حضور چلتے گئے، چلتے چلتے میرے آقا مسجد حرام کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ مسجد حرام میں جب حضور جلوہ گر ہوئے، کافروں کا وہاں پر ہجوم ہے، کافروں کا وہاں پر ہجوم ہے۔ اب میرے آقا اپنا سفر معراج کا آغاز کرتے ہیں بتانے کا۔ کہا اے کفار مکہ، اے کفار مکہ، میں رات تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں۔ مسجد اقصیٰ کے اندر میں نے انبیاء کی امامت کروائی ہے، انبیاء کی امامت کروائی ہے۔ اس کے بعد میں آسمانوں کی سیر کو گیا ہوں۔ چلتے چلتے وہ مقام آیا کہ اللہ کے فرشتے جبرائیل امین بھی نیچے رہ گئے اور میں چلتا چلتا اللہ کی بارگاہ میں گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں واپس اپنے گھر کے اندر بھی آ گیا ہوں۔ جناب قریش مکہ نے وہاں پر شور ببا کر دیا کہ اے محمد مصطفیٰ، آج تک جو آپ باتیں کرتے آ رہے تھے وہ تو کچھ نہ کچھ سمجھ کے اندر آتی تھی، لیکن آج ایسی عجیب بات کر دی ہے یہ سمجھ کے اندر نہیں آتی ہے، یہ بات عقل کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ مصطفیٰ کی ذات پر اعتراض کرنے لگے۔ کہا میں سفر مہینوں کا ہے، سفر ہے مہینوں کا ہے، اور آپ کہہ رہے رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر طے کر کے واپس بھی آ گیا ہوں۔ اب قریش مکہ اس تلاش کے اندر ہے کہ مسلمانوں کو تلاش کریں اور تلاش کر کے بتائیں کہ تمہارے نبی نے یہ دعویٰ کر دیا ہے۔ پہلے تو دعویٰ کرتا تھا، ہم اس کو مذاق بناتے تھے، لیکن آج ایسی بات کی ہے جو عقل کے اندر نہیں آتی ہے۔ اب چلتے چلتے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب گئے کہا اے ابو بکر، تمہارے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے، تمہارے نبی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، یہ ساری سیر کی ہے اور پھر واپس بھی آ گیا ہے۔ ابو بکر ذرا بتا، یہ بات عقل تسلیم کرتی ہے؟ یہ بات عقل تسلیم کرتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ذرا یہ بتاؤ یہ جملے کس کی زبان سے نکلے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ کس کی زبان سے نکلے ہیں؟ کہا اے ابو بکر، تمہارا نبی محمد مصطفیٰ وہ حرم کعبہ میں آ کر اعلان کر رہے تھے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر میں سارا سفر طے کر کے آ گیا ہوں، کیا یہ بات عقل تسلیم کرتی ہے؟ تو ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہاں پر کفار مکہ کو، فرمایا کفار مکہ تم مصطفیٰ کی پرواز پر اعتراض کرتے ہو، ہم نے تو جبرائیل امین کو دیکھا نہیں ہے، مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے کہ وہ دن کے اندر ہزارہ چکر آسمانوں سے زمین پر لگاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ ارے جس مصطفیٰ کے خادم جبریل کا یہ مقام ہے، اس مصطفیٰ کی پرواز کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا تو مصطفیٰ کی پرواز کی بات کرتا ہے؟ ارے حضور کا غلام جبرائیل امین بھی، اس کی بھی یہ پرواز ہے کہ دن کے اندر کئی چکر لگاتا ہے اللہ کی بارگاہ تک، پھر واپس بھی آ جاتا ہے، اور ہم نے حضور کے کہنے پر اس کو کیا کیا ہے؟ مان لیا ہے، اور کہا یہ بھی چھوٹی بات ہے، یہ بھی چھوٹی بات ہے، ہم نے تو بڑی بڑی باتوں کی تصدیق مصطفیٰ کی زبان سے سن کر دی ہے۔ کہا کفار مکہ نے کہا اے ابو بکر صدیق، کیا اس سے بڑی بات بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑی بات بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ ایک بندے نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بات بھی کیا ہے؟ چھوٹی ہے، یہ بات بھی کیا ہے؟ چھوٹی بات ہے۔ ہم نے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق مصطفیٰ کی زبان سے کر دی ہے۔ فرمایا بدبختو، تمہیں عقل نہیں ہے،
مصطفیٰ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنی زبان سے اعلان کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم نے دیکھا نہیں تھا. مصطفیٰ پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا لوگوں مان جاؤ خدا ہے. ارے ہم نے دیکھا نہیں ہے, مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے. ارے ہم نے خدا کو بن دیکھے خدا مان لیا ہے, اور تم سفر معراج کی باتیں کر رہے ہو. اللہ اکبر. کہا اتنی بڑی بات, ہم نے خدا کو بھی مان لیا ہے. کیوں مانا ہے؟ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے. حضور نے کہہ دیا تھا خدا ہے, ہم نے مان لیا یا رسول اللہ ہے. ارے یہ معجزہ معراج تو بڑی چھوٹی بات ہے, ہم نے اللہ کو مانا ہے. اللہ زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو حضرات محترم کہا یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے, ہم نے اگر خدا کو خدا مانا ہے, مصطفیٰ کی زبان سے نکلا خدا ہے, ہم نے کہا یا رسول اللہ خدا ہے. حضور نے آ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ حضور نے کہا یہ قرآن ہے. اللہ اکبر. کیا کہا؟ یہ قرآن ہے. ہمیں کیا پتا کہ کیا قرآن ہے. مصطفیٰ نے کہا قرآن ہے, ہم نے کہا یا رسول اللہ قرآن ہے. مصطفیٰ نے کہا خدا ہے, ہم نے کہا یا رسول اللہ خدا ہے. ہم نے کبھی آگے سے سوال کرنے کی بھی ہم نے حاجت نہیں پیش آئی ہے. تو حضرات محترم یہ حضور کا سفر معراج ہے. اور پھر بڑی عجیب بات ہے, آج کل لوگوں نے حضور کی شان کو جناب تولنے کے لیے ترازو پکڑ لیے ہیں. کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب حضور نور ہیں, کوئی اس پر بزد ہے, حضور بشر ہیں. قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. نبی آپ کہہ دیں میں تمہارے جیسا ہوں, میں تمہارے جیسا ہوں. آج لوگوں نے ترازو پکڑ لیے حضور کے مقام کو سمجھنے کے لیے. کوئی نور سمجھ رہا ہے, کوئی بشر سمجھ رہا ہے, کوئی اپنے جیسا سمجھ رہا ہے. یہ سفر معراج نے حضور کے مقام کو واضح کر دیا. فرمایا لوگوں سنو, جو حضور کو بشر کہتے ہو, جب میرے آقا مسجد حرام سے چلے ہیں, چلتے چلتے کہاں پر گئے ہیں؟ مسجد اقصیٰ کے اندر. فرمایا جب مسجد اقصیٰ کے اندر گئے ہیں, وہاں پر ساری انسانیت کے اور ساری دنیا کے انبیاء اس مسجد اقصیٰ کے اندر تھے. میرے آقا کا یہ سارا سفر زمینی سفر تھا. جب مسجد اقصیٰ سے اوپر گئے ہیں, اوپر والا جہان ہے نوریوں کا. کون سا جہان ہے؟ نوریوں کا جہان ہے. ارے مصطفیٰ کو بشر کہنے والوں, اگر حضور بشر ہوتے مسجد اقصیٰ تک رہ جاتے, نوریوں کے جہان کے اندر نہ جاتے. لیکن مصطفیٰ نے کیا کیا؟ عالم بشریت کو نیچے چھوڑ دیا. مصطفیٰ اوپر عالم نورانیت کے اندر جا رہے. اور پھر کہا حضور کی ذات کو نور ماننے والوں تم بھی سن لو. حضور چلتے گئے, چلتے چلتے پھر وہ مقام بھی آیا جہاں پر نوریوں کا جہان بھی ختم ہو گیا. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے ایک قدم بھی جا سکتا نہیں ہوں, اس سے آگے ہمارا جہان نہیں ہے. حضور چلتے چلتے عالم نورانیت نیچے رہ جاتا ہے, مصطفیٰ اس سے آگے جا رہے ہیں. یہ سمجھانا مقصود تھا کہ مصطفیٰ کو بشر کہنے والوں, عالم بشریت مسجد اقصیٰ کے اندر نیچے رہ جاتا ہے, مصطفیٰ اس سے اوپر جا رہے ہیں. چلتے چلتے مقام سدرہ آتا ہے, عالم نورانیت نیچے رہ جاتا ہے, مصطفیٰ اس سے اوپر جا رہے ہیں. بتانا مقصود تھا کہ مصطفیٰ کو اپنے نورانیت اور بشریت کے ترازو کے اندر نہ تولو. مصطفیٰ کا مقام دنیا والے سمجھ سکتے نہیں ہیں. حضور کی شان کیا ہے, مصطفیٰ کا مقام کیا ہے, یہ صرف خدا جانتا ہے یا پھر مصطفیٰ جانتا ہے. دنیا والے جان سکتے نہیں ہیں.
اور پھر بڑی عجیب بات کی جاتی ہے، آپ کے ذہن کے اندر بھی خیال آیا ہوگا، خیال ڈال دیا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں سفر معراج اتنا لمبا سفر اور وہ بھی رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، اس کے بارے میں آپ صاحب نے بڑا اچھا جملہ ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اب جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ سنیے گا کہ خیال یہ آتا ہے کچھ ایسے بدبخت ہیں کہ جو معجزہ معراج کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ معجزہ معراج کا انکار کرتے ہیں کہ معجزہ معراج ہے ہی نہیں سرے سے۔ اس کا جواب آپ سامنے دے دیا ہے۔ اب اگلی بات بھی ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ معراج خواب کے اندر ہے، معراج خواب کے اندر ہے، معراج خواب کے اندر ہے۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں یہ صرف حضور کی روح کا سفر تھا، جسم کا سفر۔ یہ بھی کم مکلی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بندہ اس کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہو، اس کی گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہو اور بندہ اندر آرام کر رہا ہو، بندہ اندر آرام کر رہا ہو، اور اسے کہے بندہ کہ تو ایسا کر تیرا جسم یہاں پر رہے اور اپنی روح کو کہے کہ جا سفر کر کے آ، اپنی روح سے کہے کہ جا تو سفر کر کے آ، بات عقل کے اندر آتی ہے؟ بندہ حالت خواب کے اندر سویا ہوا ہے، بولیے کیا ہے؟ اگر حالت خواب کو ہی بیان کرنا تھا، اگر معراج خواب کے اندر ہی ہوا تھا تو پھر اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیوں کیا ہے؟ خواب کے اندر معراج ہو جانا کوئی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات ہے؟ خواب کے اندر تو بندہ پوری دنیا پھر لیتا ہے، خواب کے اندر معراج ہو جانا کوئی بڑی بات ہے نہیں ہے۔ اور یہ خیال کرنا کہ سفر معراج کے اندر صرف روح نے معراج کی ہے، جسم نے معراج ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ جو صحیح احادیث کے اندر بات موجود ہے کہ مسجد حرام سے جب میرے آقا چلے ہیں تو حضور کے لیے براق لایا گیا ہے۔ کیا لایا گیا ہے؟ بولیے کیا لایا گیا ہے؟ اگر اللہ چاہتا، توجہ کیجئے گا، اگر اللہ چاہتا تو بغیر براق کے حضور کو نہیں لے کے جا سکتا تھا؟ اگر اللہ چاہتا تو کیا براق کے بغیر اللہ محبوب کو عرش پر نہیں لے کے جا سکتا تھا؟ لے کے جا سکتا تھا، لیکن پھر یہی خیال آنا تھا کہ جو سواری بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی عرش معلیٰ پر گئے ہیں تو یہ سفر سارا خواب اور روح کا ہے، جسم کا سفر نہیں ہے۔ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے براق بھیج کر مصطفیٰ کو بلا کر امت مصطفیٰ کو پیغام دے دیا، فرمایا اے قیامت تک آنے والے لوگوں اور مصطفیٰ کے معراج کو خواب کا رنگ دینے والوں اور مصطفیٰ کے معراج کو روحانی معراج کہنے والوں، سنو، روح کے لیے اور خواب کے لیے کبھی براق کو لایا جاتا نہیں ہے۔ براق لایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بندہ سوار ہو کر گیا ہے اور سواری جسم کرتا ہے، روح کے لیے سواری کی ضرورت نہیں آتی ہے۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ حضور براق پر گئے ہیں، اس پر سوار ہو کر گئے ہیں، صرف روح نہیں گئی ہے، کیونکہ روح کے لیے سواری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ کے اندر آ گئی؟ لہٰذا یہ معجزہ معراج ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات وہ سن لیں، ہر وہ بات جو سمجھ کے اندر نہ آتی ہو، جو سمجھ کے اندر نہ آتی ہو، اللہ کے نبی سے صادر اسے کہتے ہیں معجزہ۔ لہٰذا معجزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو سمجھ کے اندر نہیں آتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا عظیم معجزہ عطا کیا ہے۔ اب حضور جب وہاں پر گئے تو وہاں پر جانے کے بعد حضور نے کچھ مشاہدات کی۔ آخری 2-3 باتیں ہیں جو ہمارے لیے آج کے اس زمانے کے اندر درس بھی ہیں، اور جو ہمیں معراج مصطفیٰ سے جو پیغام ملتا ہے وہ سنیں اور کوشش کریں کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب کے اس معراج کے سفر کے اندر اللہ نے جو آپ کو جناب احکامات ارشاد فرمائے ہیں، جو ہمارے لیے درس ہیں، ہم ان کو سمجھیں،
ان پر عمل کریں۔ چلتے چلتے جب میرے آقا معراج پر تشریف لے کر گئے تو آپ کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوتا ہے، ایسی قوم کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے جن کے سروں کو کوٹا جا رہا ہے، اور جیسے ان کے سر کو کچلا اور کوٹا جاتا ہے اس کے فوراً بعد ان کے سر دوبارہ ٹھیک ہوتے ہیں، پھر سر کچلے جا رہے ہیں، پھر سر ٹھیک ہو رہے ہیں، پھر سر کچلے جا رہے ہیں، پھر ٹھیک ہو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل بتاؤ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ لوگ جن کے سروں کو بار بار کچلا جا رہا ہے اور دوبارہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو فرض نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، دن کے اندر 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ کی صدا آتی تھی اور یہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ آج اللہ ان کو یہ سزا دے رہا ہے کہ ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، صرف اسی بات کی وجہ سے کہ یہ بندے نماز کی پابندی کرنے والے نہیں تھے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا چلتا گیا، چلتے چلتے پھر میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کے آگے پیچھے چیتھڑے پڑے ہوئے تھے اور وہ لوگ وہاں پر ایسے چر رہے تھے جیسے جانور چرتے ہیں، ان کے لیے خاردار کڑوی بوٹیاں تھیں جن کو وہ کھا رہے تھے، چبا رہے تھے، جانوروں کی طرح وہ چیتھڑے چر رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا، تو میں نے فرمایا اے جبرائیل بتاؤ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے بڑا مال عطا کیا تھا، اللہ نے ان کو بڑی فصلیں عطا کی تھیں، یہ لوگ اپنے مالوں سے اپنی فصلوں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، یہ اللہ کا حق کھاتے تھے، اور آج اللہ انہیں یہ سزا دے رہا ہے کہ ان کے سامنے چیتھڑے پڑے ہیں اور ان کے سامنے خاردار کڑوی بوٹیاں پڑی ہیں اور یہ ان کو چر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کے حق پر قبضہ کرتے تھے، اس لیے آج انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور پھر اگلی بات سنیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور آج کے سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر جو ایک طوفان بدتمیزی بپا ہے، اور آج کے اس معاشرے کے اندر ہمارا نوجوان جو زنا جیسی وبا کے اندر مگن ہو چکا ہے، اس سے اللہ کی پناہ ہے۔ اور آج ہم میں سے کوئی بندہ اس سے ناواقف نہیں ہے کہ آج ہمارے اس مسلم معاشرے کے اندر کس قدر زنا عام ہو چکا ہے۔ اب حضور کا فرمان عالی شان سنیں اور ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو صحیح کہ دنیا کی لذتیں اور دنیا کا سکون اور دنیا کی خواہشات کی محبت یہ انسان کو اس دنیا کے اندر تو اس کو ظاہری فائدہ دے سکتی ہے، لیکن میدان محشر کے اندر اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرتا ہوں کہ جن کے پاس 2 طرح کا کھانا ہے، جن کے پاس عورتیں بھی ہیں وہاں پر مرد بھی ہیں، ان کے سامنے ایک بڑا ہی خوشبودار بڑا لذیذ کھانا پکا ہوا ہے، وہ ان کے سامنے پڑا ہے، اور ساتھ ہی بڑا بدبودار کھانا ہے وہ بھی ان کے سامنے پڑا ہے۔ لیکن وہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ وہ پاکیزہ خوشبودار کھانے کو چھوڑ کر اس بدبودار کھانے کو کھا رہے ہیں، اس غلیظ کھانے کو کھا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جبرائیل امین یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ مرد ہیں جنہیں اللہ نے حلال بیویاں عطا کی تھیں، اور یہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں سے حرام کاری کیا کرتے تھے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ نے حلال مرد عطا کیے تھے، یہ حلال مردوں کو چھوڑ کر غیر مردوں سے حرام کاری کیا کرتی تھیں، اس گناہ پر آج انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم۔ حضرات محترم، پھر میرے آقا نے فرمایا کہ پھر میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرا
کہ جو خون کی ایک نہر کے اندر تیر رہا ہے، جو خون کی نہر کے اندر تیر رہا ہے، تو میں نے پوچھا ہے جبرائیل اس کے منہ کے اندر پتھر ڈالے جا رہے ہیں، اس کے منہ کے اندر، فرمایا خون کی نہر میں وہ تیر رہا ہے، اس کے منہ کے اندر پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل امین یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر سود خوری کیا کرتا تھا، یہ سود کھاتا تھا، اس بنا پر آج اسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو حضرات محترم یہ معراج کا درس ہمیں ملتا ہے کہ خدا را حضور نے ہمارے سامنے ہر چیز کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدا ہمارے کانوں کے اندر آتی ہے، آج ہمارے سامنے حی علی الصلاۃ کی صدا آتی ہے۔ آج ہمارے پاس جہاں پر موبائل انسان کو فحش کاموں میں لگاتا ہے، وہاں پر اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے، آپ کے ہاتھ کے اندر اسلام ہے، آپ کے ہاتھ کے اندر حدیث مصطفیٰ ہے۔ لیکن حضرات محترم آج اگر ہم ہر چیز موبائل سے تلاش کر سکتے ہیں تو ہم اسی موبائل سے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، آج اسی موبائل سے ہم حدیث مصطفیٰ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرات محترم خدا را جو پیغامات حضور لے کر آئے ہیں، جو مشاہدات حضور نے آ کر اپنی قوم کے سامنے بیان کیے ہیں، کیا یہ بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا؟ یہ حضور نے سزائیں بیان کی ہیں، کیا ان کا کوئی مقصد نہیں تھا؟ کیا ایسے ہی بیان کر دیا ہے؟ نہیں، یہ اپنی امت کو سمجھانا تھا کہ اے میری امت تم اس کام کے اندر مبتلا نہ ہونا۔ حضرات محترم جب حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے نا، اور وہاں پر جا کر میرے آقا نے جب خطبہ ارشاد کیا، اس خطبے کے اندر اللہ کے محبوب نے ہمیں امت مصطفیٰ کو یاد کیا، کہا اے انبیاء اللہ نے میری امت کو امت خیر بنایا ہے، امت خیر بنایا ہے، میری امت تم تمام انبیاء کی امتوں سے اعلیٰ ہے۔ وہ نبی تھے کہ جو اتنی عالی شان سیر کے لیے گئے اور ہر لمحے پر اپنی امت کو یاد کرتے رہے۔ آج کا امتی کیسا امتی ہے کہ 24 گھنٹے گزار دیتا ہے، انسان اپنی زندگی کے سال ہا سال گزارتا جا رہا ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک سانس گزرتا ہے۔ خود سوچیں ہم نے کتنی بار حضور کو یاد کیا ہے۔ حضور نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں اور 5 وقت حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں؟ نہیں، آج ہمارے اندر وہ عشق مصطفیٰ نہ رہا، آج ہمارے اندر محبت مصطفیٰ نہ رہی، آج ہمیں نسبت مصطفیٰ کا حیا نہ رہا، آج ہم نمازیں بھی چھوڑتے جا رہے ہیں، آج ہم سود خوریاں بھی کرتے جا رہے ہیں، زکوٰۃ کا مال ہڑپ کرتے جا رہے ہیں، غریبوں کے مال پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں، زنا کاری میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، لواطت کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ خدا را معراج مصطفیٰ کا یہی پیغام ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، پھر بندہ کہے گا یا اللہ ایک بار دنیا کی زندگی تو عطا کر، اچھے عمل کروں گا۔ اللہ کہے گا بندے یاد کر، تجھے بن مانگے میں نے زندگی کے شب و روز عطا کیے تھے، اس وقت تجھے میری یاد نہیں آئی ہے۔ اب جو بندہ آ جاتا ہے پھر واپس پلٹ کر نہیں جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، پتہ نہیں آج جی رہے ہیں، ہم نے یہاں سے اٹھ سکنا بھی ہے کہ نہیں سکنا، اس سے پہلے ہماری روح قبض ہو جائے۔ روزانہ کوشش کرتے ہیں کل سے نماز پڑھیں گے، کل سے نماز پڑھیں گے، پتہ نہیں وہ کل ہماری زندگی کے اندر آئے یا نہ آئے۔ آج ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم حضور سے اپنا تعلق قائم رکھیں تو ہمیں حضور سے محبت کی یہ دلیل دینی ہوگی۔ ہمیں 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدا سن کر حضور کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، وگرنہ بڑے بڑے ہم اشعار سنتے رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اشعار سناتے رہتے ہیں، قبر میں جائیں گے اجالے ہو جائیں گے، قبر میں جائیں گے حضور آئیں گے اجالے ہو جائیں گے۔ ذرا تصور تو کریں کہ جس بندے نے 5 وقت حضور کو یاد ہی نہیں کیا ہوگا وہ وہاں پر مصطفیٰ کو ذرا پہچان سکے گا؟ نہیں۔ حضرات محترم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں معراج کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں
معراج مصطفیٰ کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں پکا سچا عاشق رسول اور پکا سچا امتی مصطفیٰ بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔